سورہ مریم آیت نمبر 51 سے 53۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور اسے ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ آیت نمبر 54 سے۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند رتبے تک پہنچایا۔ آیت نمبر 58۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور انہیں مقبول بنایا۔ جب انہیں خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ آیت سجدہ۔ آیت نمبر 59 سے 60 تک۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 61 سے 63 تک۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح اور شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 64 سے 65 تک۔ اور ہم نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ آیت نمبر 66 سے 68 تک۔ اور انسان کہتا ہے، کیا میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم انہیں جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر انہیں جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنے کے بل گرے ہوں گے۔ آیت نمبر 69 سے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے، اور ظالم کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالات میں ہے، اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔
آیت نمبر 75 سے۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ آیت نمبر 76۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کو ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ آیت نمبر 77 to 80۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ دعوے دار ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ آیت نمبر 81 سے 82۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ آیت نمبر 83 سے 87 تک۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب ابھار رہے ہیں، بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اسے جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ آیت نمبر 88 سے۔ اور یہ لوگ کہیں گے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا۔ 97 سے 98 تک۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟